اور کفر اور شرک اور ضلالت میں پھنسی ہوئی انسانیت کو شاہ راہ توحید پر لے آنا، اور اللہ سے بچھڑے ہوئے اللہ کے بندوں کو لا کر اللہ سے ملا دینا۔ حضور کے بعد یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے، اور تیسری ذمہ داری ہماری سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کرنا۔ دعوت دین جہاں لازم ہے وہیں پر حفاظت دین بھی لازم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صرف دعوت دین کا کام نہیں کرتے تھے، صرف دعوت اللہ ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی مخصوص خول میں بند نہیں تھے، اپنے اطراف انہوں نے ایک محدود دائرے کھینچ کر اسی کے اندر وہ نہیں رہے، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وہ کام کرتے تھے جس کا جو کام کرنے کا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ پیر ہے، عملی نمونہ ہے۔ پریکٹیکلی طور پر اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ریئل مسلمان کو تو وہ حضرات صحابہ کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام کے بعمل ہونے کا اور کامل مومن ہونے کا، کامل مسلمان ہونے کا اللہ گواہ ہے، اور خداوند قدوس نے قرآن میں اس کی گواہی بھی دی ہے۔ تو صحابہ کرام عمل بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے لائے ہوئے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی جد و جہد بھی کیے۔ انہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ایک صاحب ایمان کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ بھی اپنے گھروں میں ایسے ہی مصروف ہو جاتے، اپنے بچوں میں ایسے ہی مشغول ہو جاتے، اپنے کاروبار میں ایسے ہی اپنے آپ کو لگا دیتے جیسے ہم لگے ہوئے ہیں، تو آج ہم شاید کسی مندر کی گھنٹی ہلاتے ہوئے نظر آتے تھے، کیونکہ آج دعوت اسلام اور اسلام کو پہنچانے کا جذبہ اللہ ماشاءاللہ خال خال کسی کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ میرے اندر یہ جذبہ کبھی پیدا ہوا کہ میرے پڑوس میں رہنے والا ایک ہندو بھائی، میں اس کو بتاؤں کہ یہ قرآن صرف میرے لیے نہیں آیا، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے نہیں آئے۔ ہم نے کبھی اس بارے میں غور بھی کیا، سوچا بھی کہ یہ کام بھی ہمارا ہے، یہ کام بھی میرا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، حضور کے بعد دوسری ذمہ داری ہے دعوت اسلام کی۔ ایک ہے دعوت اعمال، ایک ہے دعوت اسلام۔ میں بات دعوت اعمال کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات دعوت اسلام کی کر رہا ہوں، کہ اسلام کی دعوت دینا، یہ دوسری ذمہ داری ہے ہماری۔ اور تیسری ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کا۔ اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو آدمی اس کے لیے کھڑا ہو جائے۔ کون بتا سکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام دین کی حفاظت کا کام نہیں کرتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جب کبھی دین کے اوپر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا، حضرات صحابہ کرام نے اسے بھی نہیں برداشت کیا۔
دوسری ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کرنا. تحفظ ختم نبوت کا جو مشن ہے وہ ہے اللہ کے نبی کے خاتم النبیین ہونے کے عقیدے کی حفاظت کرنا. کیوں آج ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک کے اندر، پنجاب میں پیدا ہونے والے ایک جھوٹے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی ہونے کا چرچا کیا جا رہا ہے، اور اس کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد قادیانی کے حیثیت سے جانی جاتی ہے. کئی لوگ ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے قادیانی کسے کہتے ہیں، قادیانی کون ہے، جبکہ وہ اللہ کے نبی کے تاج ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں، حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کر رہے ہیں. یہ غلط عقیدے کو پھیلایا جا رہا ہے. بھولے بھالے ناواقف، پڑھے لکھے بے پڑھے دونوں. ایک وہ پڑھا لکھا ہے جس کے ہاتھ میں ڈاکٹر ہونے کی سند ہے، انجینئر ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، گریجویشن اور پوسٹ گریجویٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، اور دنیا اسے پڑھا لکھا سمجھتی ہے. بالکل پڑھا لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ دین سے کتنا واقف ہے، دین کتنا جانتا ہے، اپنے نبی کے بارے میں اس کو کیا واقفیت ہے، قرآن کے بارے میں کیا واقفیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم اس سے محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کچھ جاننا چاہتا ہے تو یہ کہاں تک اسے واقف کرا سکتا ہے. نبی کے گھرانے کے متعلق اگر اس کو کچھ پوچھا جائے اور کچھ پوچھنا چاہے تو یہ کہاں تک اسے مطمئن کر سکتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہے تو مسلمان اور تعلیم یافتہ ہے، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہونے کی سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے، لیکن پیٹ پالنے کے لیے تو اتنی بڑی ڈگری حاصل کر لی اور دین کے معاملے میں اتنا صفر کہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ یاد نہیں ہے. 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے. 40 سال سے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی معلوم نہ مطلب معلوم ہے. دین سے ناواقفیت کی یہ صورتحال ہے. اور کئی پڑھے لکھے ایسے بھی ہے دنیا میں، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، بیٹا جنازے میں کھڑا ہوا ہے، اب اسے پتا بھی نہیں ہے کہ میرے باپ کی نماز جنازہ میں مجھے کیا پڑھنا چاہیے. وہ تو بازو والے کی مدد سے نماز پڑھتا ہے. ایسے دین سے ناواقف، اسلامی تعلیمات سے محروم ایسے ہی لوگ قادیانیت کے ہتھے چڑھ رہے ہیں، قادیانیت کا شکار ہو رہے ہیں، جو دینی تعلیم سے ناواقف ہے. صرف وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہی قادیانیت کا شکار نہیں ہو رہے ہیں. جنہوں نے اسکول کی گھنٹی نہیں سنی، ABCD AAEE نہیں پڑھا، صرف وہی لوگ قادیانیت نہیں قبول کر رہے ہیں، بلکہ جن کے بغلوں میں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہونے کی سرٹیفکیٹس ہیں وہ لوگ بھی قادیانیت کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے ناواقفیت، قرآن سے ناواقفیت، حضور کی سیرت سے ناواقف ہونا. جس مذہب کا وہ ماننے والا ہے اس کی بنیادی تعلیمات کو نہیں جانتا ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں،
یہ تین ذمہ داریاں ہماری ہے. ایک ہے عمل کرنا، دوسرا ہے اللہ کے نبی کے دین کی دعوت دینا، تیسرے ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کرنا. یہ تین ذمہ داریاں ہر مسلمان کی ہیں، ہر مسلمان کی. لہذا تحفظ ختم نبوت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت ہے، اور جب تک اللہ کے نبی کی نبوت باقی ہے تب تک اللہ کی ربوبیت باقی ہے. بقول حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبی کے بغیر ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم اللہ سے ملے نہیں ہیں. اسی لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک محمد کی نبوت باقی ہے تب تک اللہ کی ربوبیت باقی ہے. اگر محمد کی نبوت باقی نہیں ہے تو پھر دنیا میں اللہ کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی حفاظت کی جد و جہد میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کی نبوت کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کی توفیق مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.